فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترین۔ اگر آپ کو اس بات میں کوئی شبہ ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لیں جو آپ سے پہلے کتاب پڑھ رہے ہیں۔ آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس حق آ چکا ہے، لہٰذا آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ یہ ایک سوال ہے، فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، جو کچھ ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے اس میں اگر آپ شک میں ہو تو اہل کتاب سے پوچھو۔ یہاں دو سوال آتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا رسالت مآب کو اپنی رسالت اور نبوت پر یقین نہیں تھا، شک میں تھے؟ ایک دوسری بات، یہ اہل کتاب سے پوچھنا جو ہے وہ اس شک کو زائل کر سکتا ہے۔ اہل کتاب جو ہے اتنا قابل اعتماد ہے، عادل ہیں، یہ ان کی بات حجت ہے، اس پر اطمینان آئے گا رسول کو؟ دو سوال۔ یہ اہل کتاب کون ہوتے ہیں؟ ان سے پوچھ کر کے شک دور کریں، جبکہ ان کی کتاب تحریف ہے اور وہ لوگ خیانت کار لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کی گواہی قابل اعتبار کہاں سے ہے؟ دو سوال۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا رسالت مآب کو یقین نہیں تھا اپنی رسالت اور نبوت پر؟ ہو سکتا ہے رسالت مآب کو شک ہو کہ یہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ کس کی طرف سے ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اہل کتاب سے پوچھا جائے تو وہ حجت ہے اہل کتاب کی بات؟ دو سوال۔ پہلا سوال کہ کیا رسالت مآب کو شک تھا؟ جواب یہ ہے ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا پیغام اس سینے میں رکھے جس سینے کو اس چیز تک کا پتہ نہ ہو کہ یہ پیغام کس کی طرف سے ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ رسالت مآب کے اوپر جب وحی نازل ہوتی ہے تو وحی جو ہے وہ بشری شعور کے اوپر وحی نازل نہیں ہوتی، ایک عام انسان، کہنا چاہیے ایک عام انسان۔ عام انسان جو ہے وہ آوازوں کو کانوں کے ذریعے سنتا ہے اور اپنے آنکھوں کے ذریعے چیزوں کو روشنی کی وجہ سے دیکھتا ہے، کسی چیز کو لمس کر کے، سونگھ کر کے، حواس خمسہ ہے، حواس خمسہ کے ذریعے وہ چیزوں کا ادراک کرتا ہے۔ عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں۔ رسالت مآب وحی کو عام انسانوں کی طرف نہیں لیتے۔ عام انسان جو ہے وہ حواس خمسہ کے ذریعے بیرونی معلومات جو ہے وہ وصول کرتے ہیں۔ اگر کسی کا حواس خمسہ میں سے ایک حس نہیں ہے تو پھر اس سے مربوط معلومات اس کے پاس نہیں ہوتے۔ اگر کسی کی آنکھ سرے سے وہ پیدائشی نابینا ہے تو وہ رنگوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہوگا، اگر شنوائی نہیں ہے وہ آوازوں کو نہیں سن سکتا ہوگا۔ قدیم فلسفہ میں ہم پڑھتے ہیں من فقد حسا فقد علما، جس کے پاس ایک حس نہ ہو اس سے مربوط تمام علوم اس کے پاس نہیں ہوتے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے محسوسات جو ہے وہ کبھی صحیح واقع نمائی نہیں کرتے، صحیح واقع نمائی نہیں کرتے، اور عقل کی وجہ سے عقل کو پتہ چلتا ہے کہ میری آنکھوں نے صحیح واقع نمائی نہیں کی، میرے لامسان لمس کی قوت نے صحیح واقع نمائی نہیں کی۔ ایک چیز ہے دور تو وہ چھوٹی نظر آتی ہے، وہ اتنی چھوٹی نہیں جتنی چھوٹی نظر آتی ہے۔ عقل کا کہنا ہوتا ہے چونکہ یہ دور ہے لہٰذا یہ چیز جو ہے وہ چھوٹی نظر آتی ہے۔ ایک پانی ہے بہت گرم پانی اور ایک بہت ٹھنڈا یخ ہے۔ آپ ایک ہاتھ جو ہے نہایت گرم پانی میں رکھتے ہیں، دوسرا ہاتھ جو ہے وہ بہت ٹھنڈا پانی میں رکھتے ہیں۔
اس ہاتھ کو گرمی کی وجہ سے اذیت ہو رہی ہے، دوسرے ہاتھ کو سردی کی وجہ سے اذیت ہو رہی ہے، بیچ میں ایک نارمل پانی رکھا ہوا ہوتا ہے، دونوں ہاتھ آپ نارمل پانی میں رکھیں، جو ہاتھ گرم پانی سے آئے گا اس کے لیے یہ ٹھنڈا ہوگا، جو ٹھنڈے سے ہوگا اس کے لیے گرم ہوگا، گرم ٹھنڈا دونوں بیک وقت نہیں ہو سکتا۔ ہمارے قوہ لامسہ صحیح واقع نمائی نہیں کرتا۔ قدیم زمانے میں ہوتے تھے سفسطہ والے، سفسطہ کہتے ہیں محسوسات کا منکر، وہ محسوسات کے منکرین کو سفسطہ، وہ ان لوگوں نے 600 اشتباہات نوٹ کیے جو محسوسات کی طرف سے اشتباہ ہوتے ہیں، حقیقت نمائی نہیں ہوتی، 600 اشتباہات محسوسات کے۔ اس کے بنیاد پر ان لوگوں نے کہا کہ ہم محسوسات کو نہیں مانتے، ہمارے حواس جو ہے وہ صحیح واقع نمائی نہیں کرتے۔ رسالت مآب کو یا انبیاء علیہ السلام کو وحی کے ذریعے جو علم آتا ہے وہ محسوسات کے ذریعے، اگرچہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انبیاء عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، ثانیاً انبیاء وحی کو لیتے ہیں، باقی چیزوں کو انبیاء بھی کانوں سے سنتے ہیں اور آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن وحی کانوں سے اور ان آنکھوں سے عام انسانوں کی طرح وحی کو نہیں وصول کرتے۔ وحی کو خداوند عالم نے کہا ہے کہ ہم قلب رسول کے اوپر نازل کرتے ہیں۔ قلب سے مراد جو ہے یہ جو صنوبری شکل کا گوشت نہیں ہے جو خون پمپ کرتا ہے، قلب انسان کے انسانی شعور کا جو مرکزی نقطہ ہے اس کو قلب کہتے ہیں، جس طرح قلب لشکر کہتے ہیں، یہ لشکر کا اہم ترین حصے کو قلب لشکر کہتے ہیں۔ انسان کے اہم ترین نقطۂ عقلی اور فکری اور شعوری نقطے کو قلب کہتے ہیں، وہاں نازل ہوتے ہیں وحی، وہاں نازل ہونے والی بات جو ہے وہ قابل شک نہیں ہے۔ انبیاء کے لیے اپنی ذات سے بھی زیادہ واضح، اپنے وجود سے بھی زیادہ واضح ہے وحی قابل شک نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ جب لوگوں کے درمیان میں بیٹھتے تھے تو وحی نازل ہوتی تھی، رسول وحی کی آواز سنتے تھے، آیات جو ہے وہ وصول کرتے تھے، پاس بیٹھے ہوئے لوگ نہیں سنتے تھے، وحی لانے والے فرشتے کو رسول دیکھتے تھے، عام لوگ وہاں پر نہیں دیکھتے تھے۔ ایک روایت ہے حضرت علی سے کہ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ، جب رسالت مآب کے اوپر پہلی بار وحی نازل ہوئی تو شیطان کی چیخ کی آواز میں نے سنی، علی فرماتے ہیں شیطان کی چیخ کی آواز میں نے سنی۔ میں نے رسول اللہ سے پوچھا یہ آواز کیا ہے؟ فرمایا کہ شیطان کی چیخ ہے، میرے اوپر وحی نازل ہونے سے وہ فریاد کر رہا ہے۔ پھر فرمایا اِنَّكَ تَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ وَتَرَى مَا أَرَى إِلَّا أَنَّكَ لَسْتَ بِنَبِيٍّ۔ دیکھو نا، یہ ایک خاص طاقت ہے جس کے ذریعے اس قسم کی آوازیں انبیاء علیہ السلام سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، خاص غیبی طاقت قلب کے دلوں سے اور قلب کے ذریعے سے وحی کو انبیاء علیہ السلام وصول کرتے ہیں۔ ممکن نہیں ہے جو وحی انبیاء علیہ السلام کے وجود کے اوپر، پورے وجود کے اوپر نازل ہوتی ہے، اس میں کوئی شک کرے، شک کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کو ایسی جگہ نہیں رکھتے کہ اس جگہ کے مالک کو پتہ نہ چلے کہ یہ کہاں سے یہ چیز آ رہی ہے، کون ہے میرے ساتھ بات کرنے والا۔ ممکن نہیں ہے ایسی جگہ پر اللہ تعالیٰ اپنی رسالت کو رکھے۔ یہ بات اپنی جگہ طے ہو گئی کہ انبیاء کے لیے وحی کے بارے میں شک ہونا ممکن نہیں ہے، ناقابل تردید، ناقابل تشکیک ہے۔ پھر کیسے فرمایا اس آیت میں ان کنت فی شک، اگر آپ شک میں ہیں تو سابق اہل کتاب سے پوچھ لیں۔ بات یہ ہے کہ اگر یہ ایک محاورہ ہے، طریقہ کلام ہے، کسی بات کو اہمیت دینے کے لیے ایک مفروضہ سامنے رکھا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر بات ہوتی ہے۔
اہمیت دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے، اور دوسروں کو اس کی صحیح صورتحال بتانے کے لیے، وہ یہ ہے کہ آپ کے لیے شک کا امکان نہیں ہے، شک و شبہ کا امکان نہیں ہے۔ اگر شک کا بفرض اگر شک کی گنجائش ہے، لئن اشرکت، آپ کے سے شرک صادر ہونا قابل تصور نہیں ہے۔ لئن اشرکت، اگر یہ فرض کیا جاتا ہے ایک چیز کا مفروضہ۔ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، کہہ دو اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہے تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کروں گا۔ نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ اگر یہ ممکن ہوتا تو میں عبادت کرتا، نہیں ہے، ممکن نہیں ہے اللہ کے لیے کوئی بیٹا ہو۔ آپ شرک لے آئے، ممکن نہیں ہے یہ، اور اگر یہ کام سرزد ہوا تو آپ کا بھی عمل حبط ہو جائے گا، جتانے کے لیے دوسرے لوگوں کے لیے۔ اسی طرح یہاں پر ان کنت فی شکین، شک ممکن نہیں ہے، ناقابل تصور ہے کہ رسالہ میں آپ کو شک ہو جائے اپنے وحی کے بارے میں، لیکن اگر شک ہو جائے تو جن لوگوں سے کوئی شک ہے ان کو سمجھانے کے لیے ہے۔ یہ ایک سوال کا جواب ہو گیا۔ دوسرا سوال تھا کہ وہ اہل کتاب سے پوچھتے ہیں آپ اپنے مذہب کی حقانیت، ان کی بات دلیل ہے، حجت ہے آپ کے لیے، وہ جو جواب دیں گے، یعنی اہل کتاب کی بات حجت نہیں ہے اور دلیل نہیں ہے۔ پوچھنا یہ نہیں ہے کہ اس کتاب کو صحیح مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، یہ وحی جو نازل ہو رہے یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، نہیں پوچھنا ان لوگوں سے۔ کہ کیا پوچھنا ہے؟ پوچھنا یہ ہے کہ جس قسم کا نظام، جس قسم کا پیغام، جس قسم کا دین آپ لے کر کے آ رہے ہیں، یہ کوئی انبیاء علیہم السلام کے سلسلے میں جو پیغام آتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان میں کوئی انوکھی چیز ہے، یہ کوئی مختلف چیز ہے جو سابقہ انبیاء میں یہ چیز دیکھنے میں نہیں آئی؟ پوچھ لو جی، پہلے انبیاء کیا بات کرتے رہے؟ جو نظام آپ پیش کر رہے ہیں، وہ نظام سابقہ انبیاء جو پیش کر رہے ہیں، سب سے پہلی بات توحید ہے جی۔ سابقہ انبیاء کی کتابوں کو چھان مارو، دیکھو سابقہ انبیاء کی دعوت کا اصل اساس و بنیاد کیا تھا، پتہ کرو جی، پتہ چلے گا، معلوم ہو جائے گا، اسی اساس اور اسی بنیاد کے اوپر آپ کا پیغام یہ ہے، نہیں کہ ان سے پوچھنا ہے اور ان کی بات حجت ہے۔ جو نظام، جو کائناتی تصور، جو انسان کے لیے دستور حیات ہے، جو توحید کا تصور ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو تصور ہے، عقائد ہے، نظریات ہیں، ان کے بارے میں پوچھ لو۔ سابقہ ادیان میں کیا چیز پیش کی ہے انبیاء علیہ السلام نے، یا ان سے مختلف ہے؟ یہ حجت ہے، نہیں ان کی اہل کتاب کی بات حجت ہے۔ اہل کتاب کے پاس جو پیغام کا کچھ فیصد، جتنا فیصد موجود ہے، اس کو دیکھ کر کے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام آیا یہ اسی قسم کے ہے۔ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ یہ دوسرے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہے کہ آپ جو ہے وہ شک شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہو، یہ قابل شک اور قابل شبہ نہیں ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ دیکھو، رسالت آپ کے لیے ممکن ہے کہ وہ اپنی رسالت کی خود تکذیب کرے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے معجزات کو، اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ کون؟ رسالت مآب کے، لا تکونن، رسالت مآب کو خطاب ہے۔ ممکن ہے رسالت مآب خود اپنی رسالت کی اور اپنی نبوت کی تکذیب کریں؟ ممکن نہیں ہے۔ فرض ہے، مفروضہ ہے کہ اگر ایسا ہوا فتکون من الخاسرین، زندگی کا سودا ہار جاؤ گے، خسارت اٹھاؤ گے۔ یہ دوسروں کو بتانا ہے کہ جو لوگ یا ہمارے اس رسول کے اوپر ایمان نہیں لاتے، ان کی نبوت اور رسالت کے اوپر ایمان نہیں لاتے، وہ اپنی زندگی کا سودا جو ہے وہ خسارہ میں اٹھا رہے ہیں۔